بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اردو جماعت نحم میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کے اشعار کے تفہیمی سوالات جوابات آپ کے پیش نظر ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ غزل کا مطلب ملاحظہ ہو: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب یہ مطلب ہے کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہیں۔ اس میں نہیں آتی وہ ردیف ہے اور بر اور نظر جو ہے اس کے کافیے ہیں۔ سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ شاعر کی قلبی و ذہنی کیفیت کیا ہے، یعنی اس کی دلی اور ذہن کی حالت کیا ہے، دل کی اور ذہن کی۔ اس کا جواب ہے کہ شاعر کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا رہا ہے، وہ نا امید ہو چکا ہے، اسے مستقبل میں بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ آرزوئیں اور امیدیں پوری ہوں گی۔ دوسرا شعر ہے: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تو اس کا سوال ہے کہ شاعر کو رات کو نیند کیوں نہیں آتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر کو معلوم ہے کہ موت کا وقت معین ہے، تو بھی فکر موت سے اس کی نیند خراب ہوئی ہے، یعنی موت کی فکر تو ہے نا، اور غم زمانہ اور غم روزگار نے بھی رات کا آرام خراب کر دیا ہے۔ تیسرا شعر ملاحظہ ہو: آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو شاعر کو اب کسی بات پر ہنسی کیوں نہیں آتی؟ پہلے شاعر حالت دل پہ محظوظ ہوتا تھا، یعنی خوش ہوتا تھا۔ اب پژمردگی اور افسردگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کسی بات پر ہنسی نہیں آتی، یعنی پہلے لوگوں کی حالت دیکھتا تھا محبت میں تو ہنستا تھا ان پر، اور اب جب خود پہ گزری ہے تو اب کسی بات پہ ہنسی نہیں آتی۔ چوتھا شعر ہے: جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ تو اس کا سوال ایک تو یہ ہے کہ شاعر کی طبیعت کس طرف مائل نہیں ہوتی۔ تو شاعر عبادت اور پرہیزگاری کے اجر سے آگاہ ہے، لیکن اس کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی، یعنی شاعر یہ جانتا ہے کہ عبادت کرنا، یہ گناہوں سے بچنا جو ہے وہ اس کا کتنا اجر ہے، لیکن ابھی تک طبیعت یعنی دل اس طرف مائل نہیں ہو رہا۔ اس کا ایک سوال اور بھی بن سکتا ہے کہ طاعت و زہد کا ثواب جاننے کے باوجود شاعر کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی، یعنی کیوں مائل نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میری عبادت اور پرہیزگاری ثواب پانے کی نیت سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جب تک نیت میں ثواب کا خیال ہے تب تک طبیعت اس طرف مائل نہیں ہو سکتی۔ پانچواں شعر دیکھیے: ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اب سوال ہے کہ شاعر کیوں چپ ہے؟ شاعر محبوب کی رسوائی کے پیش نظر خاموش ہے، ورنہ ہر بات کے اظہار کی جرأت و اہلیت رکھتا ہے، یعنی یہ شاعر کو پتہ ہے کہ میں بولوں گا تو اس کا محبوب ہی جو ہے وہ بدنام ہوگا، تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ خاموش رہا جائے۔ چھٹا شعر ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ تو اس میں سوال کیا ہے کہ غالب کو کس کی کیوں خبر نہیں؟ غالب بے خودی کے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ انہیں اپنے مکان کی کوئی خبر نہیں ہوتی، یا اپنے آپ کی کوئی خبر نہیں ہوتی، یعنی وہ اس حد تک جو ہے وہ سوچوں میں مگن رہتے ہیں کہ خود ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ آگے ساتواں شعر ہے جو کہ غزل کا مقطع ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ جو حیدر علی آتش کی غزل تھی اس میں مقطع نہیں ہے، بلکہ وہ صرف آخری شعر تھا، کیونکہ اس میں شاعر نے تخلص استعمال نہیں کیا تھا۔ یہاں پہ غالب کا تخلص ہے، اس لیے یہ جو شعر ہے یہ مقطع کہلائے گا۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو سوال یہ ہے کہ غالب کو کیوں شرم آئے گی؟ ساری عمر گناہوں میں گزار دی، اب کعبے جانے کی آرزو ہے تو اس حالت میں وہاں جا کر شرم تو آئے گی۔